السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈس آف ڈیلائٹس ان ڈیلی لائف۔ اس میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست قمر عباس آپ کو آج کھانا پکانا نہیں سکھائے گا، بلکہ آپ کو تھوڑے سے فیکٹس بتائے گا ٹریول کے حوالے سے۔ اگر آپ اسپیشلی یو ایس کے ٹریول کے حوالے سے، اگر آپ یہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں کسی بھی ویزا پر یا گرین کارڈ پر، اور آپ یہاں پہ یا نئے آئے ہیں یا آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس کو ضرور دیکھیے، ضرور فالو کیجئے، اور اس میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی یو ایس ویزا کے حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے تو میں اس کی بھی آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک فالو کیجیے گا۔ تو دوستو، آپ نے ٹھیک سنا، یو ایس ویزا کے حوالے سے میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کروں گا، اور میرے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور امریکہ آ رہے ہیں، یا آپ امریکہ آ چکے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر، آپ کو کسی قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے، میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ آپ کہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو، اس ولاگ کو ضرور فالو کیجئے، اس میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملنے والی ہے۔ تو جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے، اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا پین ہوتا ہے ورک اسٹڈی، یعنی جیسے آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی کام بھی کیجئے تاکہ آپ کی تھوڑی سی انکم ہو اور اس سے آپ اپنی فیسز وغیرہ پے کر سکیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ گریجویٹ کر جاتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی جاب چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اینڈ تک، یہ ساری معلومات میں آپ کو دوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے ویزے کے حوالے سے، ورک اسٹڈی کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے، اگر آپ برینڈ نیو گریجویٹ ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو، جیسا کہ میں نے بولا، آپ کے لیے ہے، ضرور دیکھیے۔ تو میرے دوستو، 1984 میں نے اپنا سفر جو تھا یو ایس کی طرف شروع کیا تھا، اور اس زمانے میں انٹرنیٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا، نہ ای میلز ہوتی تھی۔ ہم لوگ کرتے کیا تھے، میں سارا دن جا کے اسلام آباد میں امریکن سینٹر ایک ہوتا تھا، وہاں لائبریری میں جا کے بیٹھتا تھا، اور اتنی موٹی بکس ہوتی تھی وہاں پہ امریکن یونیورسٹیز کے حوالے سے، ان کو میں بیٹھ کے چھانٹا کرتا تھا۔ 2-3 کتابیں ہوتی تھیں وہاں پہ رکھی ہوئی، تو ان میں سے میں انفارمیشن نکالا کرتا تھا یونیورسٹیز کی، کہ میں کہاں جاؤں گا اور کہاں جا کے پڑھوں گا، اور کون سی یونیورسٹی میں گیا تو وہ میرے لیے فائدہ مند ہوگی، اور وہاں پہ میں اپنی تعلیم جو ہے وہ پوری کر سکوں گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ورک ویزا ہوتا ہے اور پھر گرین کارڈ ہوتا ہے، اور وہ سارا موشن جو ہے اس میں سے میں گزروں گا۔ تو یونیورسٹیز دیکھ کے میں ان کو لکھ کر اپنے گھر لے کر آتا تھا۔ پھر ہمارے پاس ایک ٹائپ رائٹر تھا جس میں بیٹھ کے لیٹرز وغیرہ ٹائپ کیا کرتا تھا ان یونیورسٹیز کو، انہیں کانٹیکٹ کرتا تھا۔ پھر وہاں سے مجھے پیکیج آتا تھا، اپلیکیشن پیکیج، اور اس زمانے میں کافی سارا مٹیریل جو تھا وہ یونیورسٹی بھیجتی تھی آپ کو، کہ ان کا کریکولم کیسا ہے، ان کی انوائرمنٹ کیسی ہے، ان کو شہر کا سارا جغرافی وغیرہ اس کے اندر ہوتی تھی، ویدر وغیرہ کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے۔ تو وہ سارا میں بیٹھ کے ایک چیز کو اسٹڈی کرتا تھا۔ میرے پاس تقریباً 100-150 یونیورسٹیز کی انفارمیشن اس زمانے میں میل میں آئی تھی، جس میں سے میں نے 3-4 یونیورسٹیز کو سلیکٹ کیا اور وہاں پہ میں نے اپلائی کیا۔ تو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں اس وقت ٹوفل کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ انگلش کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایس اے ٹی کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ آپ کا جنرل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے۔ تو ٹوفل میں میرا سکور بڑا اچھا آیا تھا، ایس اے ٹی میں بڑا اچھا اس وقت سکور آیا تھا۔ پاکستان میں اسلام آباد میں نے یہ ٹیسٹ دیے تھے، اور اس کی بیس پہ مجھے ایڈمیشن ملا۔ تو دوستو، 1985 میں میرا سفر جو تھا وہ سٹارٹ ہوا۔ میں اوہایو اسٹیٹ میں ایک یونیورسٹی تھی، اس کا نام اینٹیاک یونیورسٹی تھا، وہاں پہ مجھے ایڈمیشن ملا۔ میں نے اینٹیاک کو کیوں سلیکٹ کیا تھا؟ کیونکہ ان کا ورک اسٹڈی پروگرام اس زمانے میں کافی پاپولر ہوتا تھا۔ تو میں پاکستان سے یہی سوچ کر آیا
کہ میں اگر اس یونیورسٹی میں پڑھوں گا تو مجھے اپرچونٹی ملے گی کہ میں جو ہے کام کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ بھی لے سکوں گا. پھر میری سیکنڈ یونیورسٹی جو تھی وہ ساؤدرن نیو ہیمپشائر یونیورسٹی تھی, جہاں سے میں نے ماسٹرز کا پروگرام کیا, وہ نیو ہیمپشائر میں تھی. تو اوہایو اور نیو ہیمپشائر جو ہیں وہ کافی دور ہیں. ہمارا سفر جو ہے ہمیں اوہایو سے وہاں تک لے کر گیا, اور وہاں جا کے میں نے اپنا جو باقی کا کریئر تھا ماسٹرز لیول کا, اور پھر وہاں سے میں نے اپنی پریکٹیکل جاب جو تھی وہ سٹارٹ کی. وہ سارا قصہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس سٹیج سے میں گزرا اور کیسے کیسے میں نے اپنی یہ چیزیں جو تھیں پوری کی, تاکہ میں اسٹوڈنٹ ویزا سے لے کے اور اپنا پاسپورٹ جو تھا یو ایس کا وہ حاصل کر سکوں. تو دوستو 1985 میں نیو یارک JFK ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا. بہت ایکسائٹمنٹ تھی, بہت خوشی تھی. سب سے پہلے خوشی تو یہ تھی کہ مجھے اسلام آباد سے میرا US کا ویزا لگ گیا تھا اور میں پڑھنے کے لیے امریکہ آ رہا تھا. لیکن جب میں نیو یارک میں لینڈ کیا, کلچرل شاک نمبر 1 لینگویج. جی ہاں, لینگویج کا بہت بڑا شاک مجھے لگا, کیونکہ پاکستان میں جب ہم تھے تو میں نے سوچا کہ یار ہم انگلش گانے سنتے ہیں, ہم انگلش میں ایسیز لکھتے رہے ہیں, اور میں نے ٹوفل کا ایگزام جو ہے وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا. لیکن ان سب چیزوں نے مجھے لینگویج کا شوق امریکہ پہنچ کر دیا, کیونکہ جو اسپوکن ڈے ٹو ڈے لینگویج سکلز ہوتی ہیں وہ میرے میں نہیں تھیں. آج کل کے دور میں فیس بک کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل کے جو ینگ بچے ہیں ان کو پھر بھی تھوڑا بہت شعور ہے انگلش لینگویج کا. فیس بک پہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں, انسٹاگرام وغیرہ پہ. تو لیکن ہمارے زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا, اس لیے ہم لوگ بہت معصوم تھے. اور جب میں وہاں نیو یارک میں اترا تو مجھے وہاں سے اوہایو, مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈیٹن اوہایو فلائٹ لے کے جانا تھا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے فلائٹ لینی ہے, میں تو یہ سوچتا رہا کہ میں بس لوں گا تاکہ وہ سستی پڑے گی. تو میں نے اب ایئرپورٹ پہ اتر کے شام کے 5 بجے لوگوں کو پوچھنا شروع کیا ادھر سے ادھر کہ مجھے اوہایو کی بس کہاں سے ملے گی. اور ایک جو صاحب تھے وہ کوئی ایئر لائن کے کرو کے آفیسر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ بس جو ہے آپ یہاں سے نہیں لے سکتے, آپ کو فلائٹ لینی ہوگی. آئیے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, آپ کو ٹکٹ دلاتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے ڈیٹن پہنچ سکیں اگلے 2-3 گھنٹے کے اندر. بس اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ کو 2 دن لگ جائیں گے, اور وہ آپ کو بہت گھماتی پھراتی لے کر جائے گی. آپ نئے آئے ہو یہاں پہ, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ فلائٹ لے کے جاؤ. تو دوستو جیسے تیسے کر کے ہم اوہایو پہنچے اور ڈورم میں اپنے کمرے تک ہم پہنچ گئے. میرا پروگرام یہ تھا کہ کچھ عرصہ میں ڈوم میں رہوں گا, اس کے بعد کسی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا تاکہ مجھے خرچہ زیادہ نہ کرنا پڑے. میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے, اور سچی بات ہے کہ ہم لوگ اتنے ویل آف نہیں تھے. میں امریکہ پڑھنے کے لیے آ گیا تھا, اور میرے دماغ میں سب سے زیادہ یہی چلتا تھا کہ کم سے کم خرچے میں اپنا گزارا کروں تاکہ میری ڈگری ختم ہو اور میں ساتھ ساتھ یہاں پہ کوئی جاب بھی کروں. تو دوستو جاب پہ تو ہم بھی آتے ہیں. لینگویج کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اسپوکن انگلش جو ہے, اگر آپ پاکستان سے یہاں پہ نئے آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں یا ایون آ چکے ہیں, اگر آپ یہاں پہ آ چکے ہیں تو اسپوکن انگلش کی کلاسز آپ کو فری میں مل جاتی ہیں لائبریریز وغیرہ میں. لیکن اگر آپ پاکستان سے بھی آ رہے ہیں یہاں پہ, ایون انڈیا سے بھی اگر آپ آ رہے ہیں, تو ایک بات میری یاد رکھیے, اسپوکن انگلش کی ٹریننگ لے کر آئیے گا, یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. ایون اگر آپ وزٹ ویزا پر بھی آ رہے ہیں اور آپ کا پروگرام یہ ہے کہ آپ نے کوئی جگاڑ لگانا ہے اور یہیں پر ہی رک جانا ہے, اس میں بھی لینگویج سکلز جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی. تو اس لیے میرا نمبر 1 کلچر شاک لینگویج تھا اسپوکن انگلش. تو اس کو میں آپ کو یہ ٹپ دے رہا ہوں کہ آپ یہ ٹریننگ لے لیجئے. وہ اس لیے کہ آپ جب یہاں پہنچیں گے تو آپ کو یہ شوق جو ہے وہ نہیں ملے گا. ہم بہت سوچتے رہے پاکستان میں, جب ہم ینگ تھے, کالج میں تھے, میں وہاں پہ بیچلرز کر رہا تھا, بہت سوچتے رہے کہ یار انگلش تو مجھے آتی ہے اس لیے مجھے وہاں جا کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے دوستو, یہاں پرابلم آپ کو ہوگی ضرور.
اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور ملک میں بھی ٹریول کر رہے ہیں، میں جگہ جگہ گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ لے لیں، میں جرمنی میں بھی رہ چکا ہوں، وہاں بھی کام کیا ہے میں نے، مڈل ایسٹ میں نے کام کیا ہے بہت عرصہ، فار ایسٹ میں گیا ہوا ہوں، یورپ کی تقریباً ہر کنٹری میں نے دیکھی ہے، ہر جگہ میں جب بھی جاتا ہوں میں جاتا تو وزٹ پر ہی ہوں، لیکن 2-3 جگہ میں جاب کے سلسلے میں بھی گیا، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وہاں کی لینگویج کے بارے میں تھوڑے بہت لفظ اگر میں سیکھ لوں تو مجھے وہاں جا کے اس کا فائدہ ہوگا۔ دوستوں، کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آپ سندھ میں چلے جائیں اور آپ کو سندھی زبان نہیں آتی ہے تو آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنا پوائنٹ نہیں بتا سکتے، نہ آپ ان کا پوائنٹ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریول کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت جو ہے آپ کو اسکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس، کہ آپ اپنا پوائنٹ جو ہے کسی کو بتا سکیں، اور کچھ نہیں تو شکریہ سیکھ لیجئے، کھانے کی کچھ بات سیکھ لیجئے، اور تاکہ آپ ان سے پوچھ سکیں۔ جب آپ کسی فرینڈ سے اس فرینڈ زبان میں ٹوٹی پھوٹی لینگویج یوز کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کی زیادہ مدد کرے گا۔ اگر آپ ان سے انگلش بولنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی شاید اتنی مدد نہ کرے۔ اسی طرح اگر پاکستان میں کوئی آتا ہے، اگر وہ اردو میں کوئی بات کرے گا تو ایون ٹوٹی پھوٹی انگلش اردو ہی کیوں نہ ہو، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے کسی گورے کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس بندے نے اتنی ایفرٹ ڈالی ہیں، میری لینگویج تھوڑی بہت اس نے ٹوٹی پھوٹی سیکھ لی ہے، تو لاؤ میں اس کی تھوڑی بہت مدد کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ کلچرل شاک نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا، میرا لینگویج تھا۔ میں نے اس کی ٹپس آپ کو یہاں پہ دے دی ہیں کہ اس سے کیسے اوورکم ہونا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کلچرل شاک نمبر 2 کی طرف۔ تو دوستو، کلچر شاک نمبر 2 جو ہے وہ کلچر اٹس سیلف ہے۔ لوگ جو ہیں یہاں کے یا کسی بھی کنٹری کے فار دیٹ میٹر کیا پسند کرتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، ان کا سینس آف ہیومر کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہم جب اپنے یار دوستوں میں تھے تو ہم مذاق میں بھی اپنے دوستوں کو یا غصے میں بھی کہہ دیتے تھے کہ میں تو یا جان سے مار دوں گا یا میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تو یہ سب باتیں آپ امریکہ میں نہیں بول سکتے ہیں کسی کو، چاہے آپ کا کتنا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اس بات کو بہت سیریس لیتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دے گا یا میری ہڈیاں توڑ دے گا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، سینس آف ہیومر سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے مذاق ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے مذاق نہیں ہوتی ہیں، اس کو یہاں پہ پرسنلی لیا جاتا ہے۔ تو کلچر کا تعلق جو ہے اس کا تعلق لینگویج کے ساتھ بھی ہے، اس لیے میرا شوق نمبر 1 لینگویج تھا، شوق نمبر 2 کلچر اٹ سیلف تھا، کہ لوگوں کو سمجھنے میں جو ہے آپ کو تھوڑی بہت ایفرٹ ڈالنی چاہیے، چاہے آپ وہاں سے مٹیریل پڑھ کر آئیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ موویز سے آپ کو کلچر نہیں ملتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں انگلش موویز دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے، موویز جو ہیں وہ سب فیک ہوتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، وہاں سے آپ کو کلچر تھوڑا بہت پتہ لگ جائے گا لیکن اتنا زیادہ پتہ نہیں لگے گا۔ تو تھوڑی بہت اسٹڈی کیجئے لٹریچر وغیرہ یا آن لائن، آج کل تو آن لائن بہت چیزیں اویلیبل ہیں، یوٹیوب پہ بہت چیزیں اویلیبل ہیں، تو یہ سب آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ امریکہ اگر آ رہے ہیں، امریکہ کیا کسی بھی ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی پسند کی چیزیں جو ہیں ان کو اپنا سکیں۔ دیکھیے دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے قریب لے کر آنا ہے، اپنا دوست بنانا ہے، تو آپ ان کی پسند اور ناپسند کو سمجھیے۔ یہ فارمولا تو پاکستان میں بھی اپلائی ہوتا ہے ہم لوگوں کے درمیان میں، کہ اگر آپ نے کسی کو دوست بنانا ہے، کسی رشتہ دار کو اپنے قریب لے کر آنا ہے، تو آپ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیے۔ یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کیا چیزیں اس کو ہرٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں اس کو ہرٹ نہیں کرتی، اور آپ اس طرح سے اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ یہی چیزیں اپلائی ہوتی ہیں یو ایس کے اندر بھی۔ اگر آپ ریلیشن شپ بنا لیں گے اپنا لوگوں کے ساتھ تو وہ آگے چل کے جو تیسرا بڑا کلچرل شاک میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ اس میں آپ کو ضرور ہیلپ کریں گی۔ میرے ساتھ رہیں۔ تو میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کلچرل شاک نمبر 3 جو کہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ہے یہاں پہ آ کے جاب کرنا۔ تو جب ہم پاکستان میں یا کسی بھی ملک سے یہاں آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان سے،
ہمارے دماغ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار ڈالر درخت پہ لگے ہوں گے، ہم جا کے توڑ لیں گے دوسرے لوگوں کی طرح، اور اپنا خرچہ پانی بھی نکال لیں گے، تھوڑے بہت اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو گھر بھی بھیج دیں گے، اور ہمارا بہت اچھا گزارا ہو جائے گا، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ویزا پر آ رہے ہیں، چاہے ہم وزٹ ویزا پر آ رہے ہیں، چاہے ہم جیسے تیسے کر کے امریکہ میں پہنچ رہے ہیں. ایون فیانسے ویزا پر بھی جو لوگ آ رہے ہیں، جن لوگوں کی شادی یا منگنی ہو جاتی ہے تو وہ فرسٹ ٹائم یو ایس آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ساری باتیں جو ہیں ضرور دیکھنی چاہیے. دوستو، یہاں پہ ڈالر درخت پہ نہیں لگے ہوئے. نوٹ کمانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. ایون پاکستان میں بھی نوٹ کمانا بہت مشکل کام ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی یا کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں، آپ اتنی آسانی سے نوٹ نہیں کما سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 لینگویج اسکلز، نمبر 2 آپ کو وہاں کے کلچر رہن سہن کا پتہ ہونا چاہیے، نمبر 3 آپ کے پاس ایسی ایکسٹرا آرڈنری اسکلز ہونی چاہیے جو آپ کی مدد کر سکیں. یا آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی اپنا نوکری کا جگاڑ جو ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں. تو میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا اوہایو یونیورسٹی میں کہ مجھے آئی بی ایم میں جو تھی انٹرنشپ مل گئی تھی، اور سب لوگ بہت حیران تھے، انکلوڈنگ میرے فادر بھی بہت حیران تھے کہ یار یہ وہاں پہنچا ہے 6 مہینے کے اندر اندر آئی بی ایم میں جا کے یہ جاب کر رہا ہے، تو دس از امیزنگ. تو دوستو، میں میرٹ پہ تھا چونکہ میرے پاس ایکسٹرا آرڈنری اسکلز تھیں جو میں نے پاکستان سے گین کی تھی. وہ اسکلز کیا تھیں؟ میں سولڈرنگ کر لیتا تھا. الیکٹرانکس جو اس زمانے میں وی سی آر ہوتے تھے، ٹی وی اور اسٹیریوز وغیرہ ہوتے تھے، میں ان کی ریپیئرنگ کا کام خود ہی کیا کرتا تھا گھر میں، اور وہ اسکلز میرے کام آئیں یو ایس آ کے. اٹ واز امیزنگ. میں جب یہاں آیا تو آئی بی ایم کے اندر انٹرنشپ آئی بھی تھی. میرا جو کالج میں ایڈوائزر تھا اس نے کہا کہ یار یہ تمہیں الیکٹرانکس وغیرہ کا پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے سب پتہ ہے، میں اسٹیریوز وغیرہ وی سی آر وغیرہ ریپیئر کرتا رہا ہوں. تو اس نے کہا تمہیں سولڈرنگ آتی ہے؟ میں نے کہا مجھے سرکٹ کی سولڈرنگ بھی آتی ہے. تو انہوں نے پھر میرا ریزیومے وغیرہ تیار کیا اور آئی بی ایم میں سبمٹ کرا دیا، اور آئی بی ایم نے میرا انٹرویو کیا اور انہوں نے مجھے بلا لیا. تو یہ انٹرنشپ میری جو تھی نیو یارک کے اندر تھی، اور میں اپنی یونیورسٹی کا واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کو بہت ہی زیادہ ہائیلی پیڈ انٹرنشپ جو تھی وہ زمانے میں 1986 کی بات کر رہا ہوں، وہ زمانے میں مل گئی تھی. اور اس سے میں نے خوب ڈالر کمائے، اور میں نے ان کو بچایا بھی اسی طرح سے تاکہ وہ میری فردر ایجوکیشن کے جو میرا بیچلرس کا پروگرام چل رہا ہے اس میں کام آ سکیں، اور میں ماسٹرز کروں گا تو اس میں کام آ سکیں. تو دوسری چیز، تیسرا کلچر شاک جو تھا وہ ورک کے حوالے سے تھا. اگر آپ یہاں وزٹ ویزا پر آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں جا کے کچھ نہ کچھ کر لوں گا، کوئی جگاڑ نکال لوں گا تاکہ میرا ٹکٹ کا خرچہ اور میرا وہاں جانے کا خرچہ نکل آئے گا. پلیز یہ کانسیپٹ اپنے دماغ میں لے کر مت آئیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایون یہاں پہ اگر آپ انڈر دا ٹیبل انلیگل جابس بھی کریں گے، ان کی سیلری اتنی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار اس سے میرا ٹکٹ نکل آئے گا، اور آپ ڈر ڈر کے کام بھی کریں گے اور آپ لٹرلی مزدوری کریں گے. آپ کو کوئی ایسی ہائی فائی جاب نہیں لگے گی. ایون آپ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، آپ نے ماسٹرز کیا ہوگا پاکستان سے، اور آپ کہیں گے کہ یار وہاں جا کے میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا کیونکہ میں وزٹ کرنے یو ایس جا رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو وزٹ ویزا پر یہاں جاب نہیں مل سکتی. اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر ہیں تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ کی اجازت مل جاتی ہے. میرے ٹائم پہ 1 سال کا آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ کی اجازت ملا کرتی تھی. اس زمانے میں نے 6 مہینے جو تھا وہ آئی بی ایم میں لگا دیے تھے. پھر میرے پاس 6 مہینے اور تھے، میں نے اور جگہوں پہ کام کیا، اور جو لاسٹ جگہ پہ میں نے کام کیا تو وہاں سے مجھے اسپانسرشپ مل گئی تھی ورک ویزا کے لیے. تو ان اینی کیس آپ کو اگر یہاں پہ آ کے کام کر کے کمانے کا سوچنا ہے تو پھر دوبارہ سے سوچئے، اٹس ناٹ ایزی. اگر آپ فیانسے ویزا پر بھی آ رہے ہیں تب بھی آپ کو پرمٹ لینا پڑے گا کہ تاکہ آپ یہاں پہ جاب کر سکیں. اور آپ اگر اسٹوڈنٹ ویزا پر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اسپیشل اسکلز ہونی چاہیے ایسی جو کہ آپ یہاں آ کر تو یوٹیلائز کر سکیں تاکہ آپ اچھے پیسے کما سکیں. میرا ارادہ آپ کو ڈسکریج کرنے کا بالکل نہیں ہے، میں صرف آپ کو ٹپس دے رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے یہاں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اور فار دیٹ میٹر یہاں کیا پاکستان میں بھی آپ کے پاس کوئی اگر ایکسٹرا آرڈنری اسکلز ہیں، وہاں تو لوگ جگاڑ نکال لیتے ہیں ہر چیز کا، اور سفارشوں پہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں.
لیکن پلیز اس فیز سے آپ لوگ باہر نکل آئیے اور پریکٹیکلٹی میں رہیے، پریکٹیکل ہو کر سوچیے. جگاڑ لگانے سے لائف نہیں گزرتی ہے. پاکستان کا حال ہمارے سامنے ہے، تو آپ اپنی سوچ جو ہے اس کو پلیز بدلیے، اور وہی سوچ جو ہے آپ اپنے بچوں کے اندر بھی فیڈ کیجیے تاکہ آپ ایک اچھے طریقے سے لائف گزار سکیں اور اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکیں کہ اس دنیا کو کیسے آپ نے فیس کرنا ہے. تو جہاں تک ورک کا تعلق ہے، میں اس کے لیے ایک اسپیشل بلاگ بناؤں گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہاں پہ ایکسپرٹ ہیں اور ان کو یہ طریقہ کار نہیں پتہ کہ امریکہ کے اندر جاب کیسے لینی ہے. اگر آپ گریجویٹ بھی ہونے والے ہیں یونیورسٹی سے تو میں اس کے لیے بھی اس بلاگ میں آپ لوگوں کے لیے ٹپس ڈالوں گا، یا آپ مجھے ون آن ون کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور مجھ سے جو بھی ہو سکے گا میں آپ کے لیے کروں گا. اچھا تو دوستو، میرا اگلا کلچرل شاک جو تھا، ایکچولی میرا تو نہیں تھا لیکن آپ کا ہو سکتا ہے، وہ ہے ڈرائیونگ. جی ہاں، امریکہ کے اندر رہتے ہوئے، امریکہ میرے حساب سے میں کافی کنٹریز میں گیا ہوں، تو اس کنٹری کے اندر آپ کو ڈرائیونگ آنی چاہیے اور آپ کے پاس لائسنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. مجھے تو پاکستان سے ڈرائیونگ آتی تھی، میرے پاس لائسنس بھی تھا پاکستان سے، اور میں نے وہ یہاں آ کے ٹیسٹ وغیرہ دے کے تو کنورٹ کرا لیا تھا. لیکن اگر آپ کو ڈرائیونگ بالکل نہیں آتی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے ٹریننگ لے کر آئیے اور ڈرائیونگ سیکھ کر آئیے، کیونکہ امریکہ کے اندر ڈرائیونگ جو ہے وہ اس کی کلاسز جو ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. اور میں یہ ٹپ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو اس کی اویئرنیس ہو اور آپ میک شور کریں کہ آپ پاکستان سے اس اسکل کو لے کر آ رہے ہیں. امریکہ کے اندر اگر آپ کسی بڑے شہر میں جیسے نیو یارک سٹی ہو گیا، اگر اس کے اندر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ شاید آپ کو ڈرائیونگ کرنے کی، وہاں تو لوگ گاڑیاں رکھنے سے بھی گھبراتے ہیں، تو وہاں پہ تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے بسز اور ٹرینز اور یہ وہ. ایک روڈ سسٹم جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا وہ بہت اچھا ہے. لیکن جب آپ سبربز وغیرہ میں کہیں رہتے ہیں، زیادہ تر لوگ باہر جا کے بھی شہر سے دور جا کے بھی رہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نیو یارک سٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو وہاں پہ سنگل بیڈ روم کا اپارٹمنٹ کا کرایہ جو ہوگا وہ کم سے کم بھی $6,000-7,000 ہوگا سٹی کے اندر. اور اگر آپ کہیں باہر رہ رہے ہیں، ہٹ کے ذرا دور رہ رہے ہیں، تو وہ $3,000-4,000 یعنی کہ آدھا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ سبربز وغیرہ میں رہنا جو ہے، پھر لائف بھی تھوڑی پرسکون ہوتی ہے شہر کی لائف سے. آپ اس طرح سے لے لیجیے کہ جیسے آپ راولپنڈی میں رہ رہے ہیں اور اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، تو دیر از اے ڈفرینس کہ آپ کو ایک جگہ پہ تھوڑا سا سکون ہے اور ایک جگہ پہ تھوڑا سا سکون نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹریفک پھنسی رہتی ہے اور ہارنس کا شور ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح نیو یارک سٹی کے اندر بھی یہی حال ہے. تو خالی پاکستان ہی نہیں ہے، یہاں امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے لیے نیکسٹ اسٹیپ میری یہی ہے کہ آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ آپ سیکھ کر آئیے پاکستان سے، اور اگر آپ کو آتی ہے تو چلیں بہت اچھی بات ہے. جب آپ یہاں آئیں گے تو پھر آپ اس کو آسانی سے اپنے لائسنس کو جو ہے، آپ کو پھر بھی ٹیسٹ دینے ہوں گے. یہاں پہ روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی تیاری آپ پہلے سے کر کے آ جائیں وہیں پر ہی پاکستان سے ہی. آن لائن سب کچھ اویلیبل ہے آپ کو، تو وہ ٹیسٹ کی آپ تیاری کرائیں، اور تاکہ آپ کا وہ ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے گا. جتنی جلدی آپ یہ اسکلز حاصل کریں گے نا، لینگویج ہو گئی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسکل ہو گئی کام کے لیے، ڈرائیونگ کی اسکل ہو گئی، یہ آپ جتنی جلدی یا پہلے سے آپ حاصل کر لیں گے تو اتنی زیادہ آسانی آپ کو یہاں پر آ کر ہوگی، اور آپ کو کم سے کم پیسے خرچ کرنے پڑیں گے کہ آپ. اچھا تو دوستو، میں نے آپ کو یہاں پہ جو مین چیزیں تھیں کسی نئی کنٹری میں جانے کے لیے بتا دی ہیں. زیادہ فوکس میرا امریکہ کے اوپر رہا ہے، کیونکہ میں خود یہاں پہ تقریباً 40 سال مجھے ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ کسی اور کنٹریز میں بھی جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں وہاں بھی اپلائی ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کو کافی ساری ٹپس اس میں دے دی ہیں. لاسٹ آئٹم جو میری لسٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ دوستو، وہاں سے جب ہم نئے آ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ویزا پر آ رہے ہیں یا وزٹر ویزا پر آ رہے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت ہائی ہوتی ہیں کہ میں وہاں جا کے یہ کر لوں گا، میں وہاں جا کے وہ کر لوں گا، بس میں پاکستان سے کسی طرح سے یا میں انڈیا سے کسی طرح سے نکل جاؤں تو باقی دنیا جو ہے وہ میری جیب میں ہوگی. تو اس کو بولتے ہیں ہائی ایکسپیکٹیشنز. تو پلیز ہائی ایکسپیکٹیشن مت لے کر آئیے گا، یہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی.
بلکہ آپ کو شاید آپ کو مینٹلی یہ ڈسٹرب کرے چیزیں. جب آپ یہاں اتریں گے اور گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گے تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پوری نہیں اتریں گی ساری گراؤنڈ ریئلٹیز. تو پھر آپ کو جو ہے وہ مینٹل دھچکا لگے گا اور آپ اداس ہو جائیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں نئی کنٹری میں آ کے اداس ہوں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کینیڈا مائیگریٹ ہو کر آئے ہیں انڈیا سے, ایون پاکستان سے بھی آئے ہیں. تو آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیے, ان کی پرابلمس دیکھیے, وہ سب یوٹیوب پر پوسٹڈ ہیں تاکہ آپ کو اور چیزیں پتہ لگ سکیں. یہ کافی ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہے ہیں تو پلیز ان کو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ ہم لوگ وہاں سے یہ سوچ کر آتے ہیں کہ یار میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا. تو یہ کچھ نہ کچھ کر لوں گا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے لینگویج کا, پھر جاب کا, اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کا اور رہن سہن کا آپ کے. اس کے علاوہ جو ہے اور کئی ساری سوشل چیزیں ہیں, لوگوں سے دوستیاں کرنا, میں نے اپنی لانڈری کیسے کرنی ہے, میں نے اپنی صفائی کمرے کی کیسے کرنی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو بہت زیادہ ڈیمورلائز کرتی ہیں. اور میں ان سب چیزوں سے گزرا ہوں دوستو. مجھے یہاں پہ 40 سال ہو گئے ہیں. میں نے تقریباً 10-15 سال جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف میں گزارے, اکیلے رہ کر گزارے, اور بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز میں نے یہاں پہ امریکہ میں رہ کے دیکھے ہیں, جو کہ میں آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتا رہوں گا. ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں جس کا میں نے ذکر یہاں پہ نہیں کیا ہے, وہ ہے ویدر. جو گرم علاقے ہیں امریکہ کے, وہ وہاں پہ تو ویدر چلیں بیریبل ہوتا ہے. گرمی ہوتی ہے, گرمی تو انسان برداشت کر لیتا ہے, لیکن جو ناردرن ایریاز ہیں انکلوڈنگ کینیڈا, وہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے. اور یہ جو ورڈ میں نے یوز کیا ہے بہت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس چیز کا آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ میں جب اوہایو آیا تھا 1985 میں تو سردی نے مجھے, سردی کے تھپڑوں نے مجھے میری جو نانی ہوتی تھی, اللہ نے جنت نصیب کرے, وہ یاد کرا دی. کیونکہ جب سردی آپ کو لگتی ہے اور آپ پریپیئرڈ نہیں ہوتے اس کے لیے مینٹلی طور پہ, تو وہ اور بھی زیادہ لگتی ہے. میرے ان ہاتھوں پہ فراسٹ بائٹ بھی ہو چکا ہے. یہ ہاتھ میرا جو تھا یہ فراسٹ بائٹ سے ناکارہ ہو چکا تھا سردی کی وجہ سے. وہ اس لیے کہ ہم پاکستان میں رہ کے پریپیئر ہو کر نہیں آتے یہاں پہ, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا فیس کرنے جا رہے ہیں. تو ویدر بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو آپ یہاں آ کے فیس کریں گے. تو پلیز یہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیے. میں نے آپ کو بہت ساری ٹپس دے دی ہیں, آگے بھی دیتا رہوں گا. تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف. تو دوستو, جیسا کہ میں نے اس ولاگ کے شروع میں بولا تھا کہ اگر میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں آپ اس ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. اگر آپ یہاں پہ نئے نئے آئے ہیں یا آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, اور آپ کو امریکہ کے وزٹ ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا, فیانسے ویزا, گرین کارڈ, پاسپورٹ, ان 5 چیزوں میں جو ہے کافی اسکلفل ہوں. وہ اس لیے کہ یہ سارے پروسیسز میں نے خود کیے ہیں. میں نے یہاں پہ کبھی بھی لائر ہائر نہیں کیا, امیگریشن اٹرنی کبھی بھی میں نے ہائر نہیں کیا. میں نے اپنا اسٹوڈنٹ ویزا پاکستان میں رہ کے خود ہی میں نے اسٹڈی کر کے امریکن لائبریری سے کہ کیا پروسیس ہے اور کس اس سے مجھے گزرنا ہے, انٹرویو کی تیاریاں اور کر کے تو میں نے پاکستان سے اپنا پہلا اسٹوڈنٹ ویزا لگوایا تھا. اس زمانے میں 35 سے 40 اپلیکیشنز امریکن کونسلیٹ لیا کرتی تھی. آج کل تو ہزاروں میں لیتے ہیں وہ لوگ, پیسے بھی خوب کماتے ہیں ریجیکٹ کر کے. لیکن اس زمانے میں تقریباً میکسیمم آئی تھنک وہ لوگ 35 اپلیکیشنز لیتے تھے ایک دن میں. صبح 9 بجے کھلتی تھی امریکن ایمبیسی, اور ان 35 لوگوں میں سے صرف 2 لوگوں کو ویزا ملا کرتا تھا, 1 یا 2 لوگوں کو. تو اس زمانے میں میں نے 1985 میں ویزا اپنا لگوایا. وہ اس لیے لگا کہ مجھے ساری معلومات پہلے سے میرے پاس تھی کہ مجھے جا کے اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. دوستو, آپ کو اس ولاگ میں نے بتایا کہ آپ کو کلچر اور لینگویج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ کاؤنسلر میرے سے اگر کوئی سوال پوچھے گا تو اس کا مجھے کیسے جواب دینا ہے. اور تو آپ بھی جب وزٹ ویزا کی اپلیکیشن لے کے وہاں جائیں گے اور اسٹوڈنٹ ویزا کی اپلیکیشن لے کے وہاں جائیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ جائیے گا, تاکہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو. آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو ٹپس وغیرہ دے سکتا ہوں.
میں ابھی آپ کو اپنا کانٹیکٹ بتاتا ہوں کہ میرے پاس آپ نے کس طرح سے پہنچنا ہے. اچھا, تو اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے, پھر اس کے بعد ورک ویزا آتا ہے جو کہ ایچ ویزا کہلاتا ہے. اس میں بھی میں بہت اسپیشلائز کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنا ورک ویزا جو تھا جب میں اسپانسر ہوا یہاں پہ تو میں نے خود لگوایا تھا. پھر میں نے اپنی گرین کارڈ کی پٹیشن جو تھی وہ خود پروسیس کی یہاں پہ. اس کے بعد پاسپورٹ کی پٹیشن اپنی اور اپنی فیملی کی میں نے خود پروسیس کی یہاں پہ. کبھی بھی میں نے کوئی لائر نہیں رکھا. ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی بھانجی کا فیانسے ویزا اس کی منگنی ہوئی پاکستان میں, تو اس کے فیانسے ویزا کا پروسیس پورا جو ہے وہ میں نے خود کیا, اپنے بھائی کو گائیڈ بھی کیا, اور ہم اس میں کافی سکسیزفل رہے. وہ ویزا جو ہے اپروو ہو چکا ہے. تو وہ میں نے پہلی دفعہ یہ کام کیا تھا. لیکن یہ کس طرح سے ہوتا ہے سارا کچھ, آپ کو ظاہر ہے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, آپ کو اسکلز حاصل کرنی پڑتی ہیں. اور امریکہ کا سسٹم جو ہے وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس میں کوئی بھی جگاڑ نہیں چلتا. اس میں اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے اگر آپ ان کو سمجھیں گے اور ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو یہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں ان سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان میں بہت انسانیت ہے ان لوگوں میں. تو دوستو, ان سب چیزوں میں خاص طور پہ میرے اسٹوڈنٹ بھائی بہن جو یہاں آنے والے ہیں, جو یہاں پہ آ چکے ہیں, ان کو میں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ میرے پاس بہت سکلز ہیں موجود جن کو میں بانٹنا چاہتا ہوں, اور میں اس کے لیے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں. میں کچھ سیل نہیں کر رہا ہوں. میں امیگریشن اٹرنی بھی نہیں ہوں. میرے پاس کوئی ایسا لائسنس بھی نہیں ہے یو ایس امیگریشن کا. صرف میرے پاس نالج ہے اور سکلز ہیں جن کو میں آگے آپ کو پاس آن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے بھی تو کسی نے دی ہیں. بہت ساری تو میں نے خود گین کی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں مجھے اور لوگوں نے بھی دی ہیں. تو اسی طرح سے میں آگے آپ لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. تو دوستو, مجھے کانٹیکٹ کیجئے اس ای میل کے اوپر. میں ابھی صرف ای میل ہی آپ کو اپنا اس ولاگ کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو مجھے ضرور کانٹیکٹ کیجئے پاکستان سے, انڈیا سے, یا کہیں بھی آپ سن رہے ہیں مجھے. اگر آپ کو کسی قسم کی بھی انفارمیشن چاہیے مجھے اپنے سوالات لکھ کے بھیجیے اور میں آپ کو ان کے جواب دوں گا. اس سب کے بدلے میں آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہا, میں یہ فری میں کنسلٹیشن دے رہا ہوں. صرف ایک چیز میں آپ سے ضرور مانگوں گا کہ میری اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے. میں اس لائن میں نیا آیا ہوں. میرا تعلق تو ویسے آئی ٹی سے ہے. میں نے ساری عمر آئی ٹی میں جاب کی ہے. اب میرے پاس تھوڑا فری ٹائم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں, چاہے وہ کوکنگ کے حوالے سے ہے کیونکہ میرے پاس کوکنگ کی بہت زیادہ سکلز ہیں, اور چاہے وہ یو ایس میں سیٹلمنٹ کے حوالے سے ہے, یا اور کوئی بھی لائف کا ان جنرل ٹاپک ہے. میں نے باہر کی دنیا میں عمر گزار دی ہے اپنی. مڈل ایسٹ میں, یورپ میں میں نے کام کیا ہے. یو ایس میں تو میں نے سارے یو ایس میں تقریباً کام کیا ہے. تو آپ مجھے یوز کیجئے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویشچن ہے, کچھ بھی ہے, تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, پلیز لائک کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا. خدا حافظ.